ساری ذمہ داری نبھائی، تو میں جتنا بھی شکر حضرت کا ادا کروں وہ میرے لیے کم ہے، میں الفاظ میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد خصوصی طور پر میں شکر ادا کرنا چاہوں گا میرے آنے والے مہمانوں کا، حضرت جامعہ معقولات و منقولات حضرت علامہ مولانا مفتی عاقل رضا مصباحی صاحب کا، جو حضرت منظر اسلام حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کے مدرسے سے یہاں پر تشریف لائے اور ناچیز کی دعوت کو قبول کیا، اور حضرت نے سرپرستی کا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میری حوصلہ افزائی کی۔ اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور حضرت کے علم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے محسن اپنے مرکز جامعۃ الرضا سے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل احمد مصباحی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مجھ ناچیز کی دعوت پر لبیک کہا اور حضرت یہاں پر تشریف لائے اور میری حوصلہ افزائی کی، اور فصیح اللسان حضرت علامہ مولانا محمد شکیل احمد مصباحی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جو حضرت اپنا قیمتی وقت نکال کر میری دعوت پر تشریف لائے، اور دیگر علماء کرام حضرت علامہ مولانا محمد افروز خان اسحاقی اور حضرت مولانا غیاث الدین مصباحی، حضرت مولانا دانش صاحب ثقافی اور دیگر علماء کرام، سوار سے آئے ہوئے علماء کرام حضرت علامہ مولانا محمد ناظم صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام ہیں، حضرت مولانا افروز صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد ادریس صاحب اور دیگر علماء، ہمارے سید صاحب یہاں پر سید فرقان میاں موجود ہیں، دیگر حضرات بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان سب حضرات کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کا فیضان ہم سب پر جاری فرمائے اور امت مسلمہ پر بھی جاری فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے تمام اظاہرہ ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور دیگر ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو میں نے دعوت دی، میری دعوت کو انہوں نے قبول کیا اور میرے یہاں پر تشریف لائے، اور میں اپنے بستی والوں اور دیگر محبین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا اور یہاں پر تشریف لائے، اور خاص کر اپنے تاؤ بڑے ابو ڈاکٹر محمد حسن صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہاں پر اپنا قیمتی وقت مجھے دیا اور یہاں پر انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور یہاں پر آپ بیٹھے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مدرسے کے لیے آدھا بیگھہ زمین بھی انہوں نے وقف کی۔ اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو ان کو بھی دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس امت مسلمہ پر بڑا کرم کیا ہے، اور یہ کرم جو کیا وہ اس امت کے نبی کی وجہ سے کیا ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو سب سے بہتر نبی قرار دیا، سب سے بہتر نبی بنایا، تو وہی اس نبی کی امت کو بھی سب سے بہتر بنایا۔ کنتم خیر امت، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ امت مسلمہ، امت محمدیہ بہترین امت ہے۔ کام کیا ہے؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، لوگوں کے لیے یہ امت محمدیہ بنائی گئی ہے۔ کیا کرتی ہے لوگوں کے لیے؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے، تو اب بہترین
امت کا تقاضا یہ ہے، بہترین امت کی اس کی کوالٹی رکھی ہے، اس کی خصوصیت رکھی ہے۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کا یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے، لیکن اگر یہی خصوصیت ہمارے درمیان سے فوت ہو جائے بلکہ اس کا الٹا ہم کرنے لگے کہ بھلائی سے تو روکے اور برائی کا حکم دے، تو قسم خدا کہ اس سے بدتر ہمارا حال ہے، تو بدتر کوئی کون نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں بہترین امت بنایا ہے، بہترین امت، بہترین قوم بنایا، اور ہمارا کام کیا ہے؟ کام ہے ہمارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ پوری امت کا کام ہے۔ روکا کیسے جائے گا؟ بھلائی سے، بھلائی کا حکم کیسے دیا جائے گا؟ برائی سے کیسے روکا جائے گا؟ تو اس کا سرکار علیہ الصلوۃ نے 3 طریقے بتائے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم وذلک اضعف الایمان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا کہ جو برائی کو دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، جو برائی ہوتی دیکھے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکتا ہو تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکتا ہو تو وہ اپنے دل میں ہی اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ آج جو معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں پھیل رہی ہیں، بھلائیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور برائیاں ہمارے درمیان آتی جا رہی ہیں، یہ ہمارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم نے اپنی کوالٹی، اپنی خصوصیت کو فراموش کر دیا ہے۔ جو ہماری خصوصیت تھی اس امت کی، آج اس خصوصیت کو ہم نے کھو دیا۔ تو اگر ہم خصوصیت کو کھو بیٹھیں تو پھر ہمارے درمیان اور دوسری امتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین امت قرار دیا، بہترین قوم بنایا، اس لیے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اب روکنے کے الگ الگ طریقے ہیں، ہاتھ سے روک سکتے ہیں یا زبان سے روک سکتے ہیں، یا پھر دل میں ہی، اگر آپ نہیں کر سکتے تو دل میں ہی اس کو برا انجام دو، لیکن یہ کرنے کے اوپر ہے، کرنے کے اوپر ہے۔ اور برائیاں یا بھلائیاں روکی کیسے جائیں گی؟ جبکہ برائیوں کو جاننے والے، بھلائیوں کو جاننے والے پیدا ہوں گے، جنم لیں گے، اور یہ جنم کہاں سے لیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ادارہ قائم کیا جائے، ایک ادارہ قائم کیا جائے جہاں سے بھلائیوں کو جاننے والے جنم لیں اور برائیوں کو جاننے والے پیدا ہو، تاکہ وہ اپنی قوم کے درمیان جا کر بھلائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ بے شک اسی کے لیے، اسی مقصد کے لیے، چونکہ اس پورے خطے میں کوئی ادارہ نہیں ہے، ہمارے اڈے پر 5 یا 6 اسکول ہیں، 5 یا 6 اسکول ہیں، لیکن مدرسہ، ایک مدرسہ تو دور کی بات، بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے چھوٹا سا مکتب بھی نہیں ہے، چھوٹا سا مکتب بھی نہیں ہے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے۔ آپ سے قبر میں جانے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انگریزی پڑھی نہیں پڑھی، دنیاوی تعلیم حاصل کی نہیں کی، بلکہ آپ سے آپ کے دین کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ کا دین کیا تھا، آپ کا مذہب کیا تھا، اور آپ نے اچھے کام کیے یا نہیں کیے، برائیوں سے بچے یا نہیں بچے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنی انگلش پڑھی تھی، انگلش جانتا ہو، فر بولتا ہو، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اس کو فخر سمجھتے ہیں ہم، کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ اصل فخر یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین سب سے پہلے اس ہمارے بچے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو پہلے دین دیں، کہ دین ہی اصل کامیابی ہے، اصل دین ہی ہے۔ اگر دین ہمارے بچے کے پاس نہیں ہے تو دنیاوی تعلیم ہم کتنی ہی اپنے بچے کو دے دیں بیکار ہے، کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ اسے جو بھلائی کی راہ دکھائے گا، برائی سے روکے گا، وہ دین ہے، دین کی تعلیم ہے۔ تو لہذا اپنے اسلام آپ کو اس دنیاوی علوم حاصل کرنے سے نہیں روکتا، اسکولوں میں پڑھانے سے نہیں روکتا، آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، ہرگز اسلام منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر بھی مسلمان ہونا چاہیے،
آپ کی لیڈیز ڈاکٹر ہو تاکہ آپ کی مسلمان بہنیں یا آپ کی بیویاں غیر مسلموں کے ہاتھوں میں نہ جائیں. ہمیں اپنے ڈاکٹر تیار کرنے چاہیے, اپنے انجینئر تیار کرنے چاہیے, لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے بچے کو قرآن کی تعلیم آنا چاہیے, ہمارے بچوں کو نماز کا طریقہ آنا چاہیے. کیونکہ اگر قرآن کی تعلیم نہیں ہے, نماز کی تعلیم نہیں ہے, صحیح طریقے نماز ادا نہیں کرتا, تو کتنا بھی آپ اس کو تعلیم دے دیں کسی کام کی نہیں, کسی کام کی نہیں. تو ہمارا جو مقصد تھا, حضرت سید فیضان میاں صاحب کا حکم تھا کہ بچوں کے لیے وہاں پر 5-6 گاؤں ہیں, پورا روڈ خالی ہے, کوئی ادارہ نہیں ہے, بچے برباد ہو رہے ہیں, اسلامی تعلیم نہیں پھیل رہی ہے, غیر لوگ آ کر قبضہ کر رہے ہیں, مسلم بچوں کو, اہل سنت والجماعت کے بچوں کو بہکا رہے ہیں, ان کے عقیدوں کو بگاڑ رہے ہیں, اس کا کوئی انتظام کیا جائے. حضرت کا نے فرمایا, حکم دیا, حضرت ہی کی سرپرستی میں سب کچھ یہ انتظام کیا گیا. جتنی میری استطاعت تھی, اللہ نے جتنی مجھے قوت دی, جتنی مجھے طاقت دی, میں نے اپنی بھرپور طاقت کو صرف کیا. اپنی طاقت میں, اپنی کوشش میں کوئی کسر نہ چھوڑی کہ اللہ رب العزت کے کرم سے, اس کے احسان سے زمین کا ادارے کے لیے انتظام ہو گیا. آدھا بیگھہ اپنی ذاتی جو کوشش تھی اس سے, اور آدھا بیگھہ جناب ڈاکٹر محمد حسن صاحب نے مدرسے کے لیے وقف کی. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور تمام آپ حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے اور میری حوصلہ افزائی کی. تو میرا جو مقصد ہے اصل وہی کہ ہمارے بچے خالی نہیں رہنے چاہیے اسلام سے, دینی تعلیم سے. ایک ہاتھ میں ہمارے بچے کے قرآن ہو تو دوسرے ہاتھ میں ہمارے بچے کی دنیا ہونا چاہیے. اللہ نے خود ارشاد فرمایا, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, دعا کا طریقہ بتایا کہ اے ہمارے رب, ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما, اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. تو اسلام کبھی آپ کو ڈاکٹر بننے سے یا انجینئر بننے سے نہیں روکتا, لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو اصل مقصد ہے اس اصل مقصد کو حاصل کیا جائے. تو ہم نے جو اس جامعہ مکتب کا نظام رکھا ہے حضرت کے حکم کے مطابق, وہ یہ رکھا ہے کہ ہم نے جو سلیبس بنایا ہے, جو نصاب بنایا ہے, اس میں ہم اپنے بچے کو اسلامی تعلیم بھی دیکھیں, قرآنی تعلیم بھی دیں گے, اور انشاءاللہ دنیاوی تعلیم بھی دیں گے, دنیاوی علوم بھی پڑھائیں گے. مثال کے طور پر انگلش, ہندی, سائنس, میتھ اور کانسٹیٹیوشن. آج کانسٹیٹیوشن جو ہمارے مرکزی ادارے اہل سنت, مرکزی ادارہ اہل سنت والجماعت الجامعۃ الاسلامیہ میں ایک سبجیکٹ ہے, جماعت کے لیے مطالعہ پولیس کے کیا کیا اختیارات ہیں. یہ حضرت کا بہت ہی بڑا قدم ہے کہ آج ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا چیز کریں گے تو ہماری یہ پکڑ ہو سکتی ہے, اور کیا کریں گے تو ہماری کیا پکڑ نہیں ہوگی. یہ ضرور ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن میں کیا ادھیکار ہے, کیا حق ہے, ہر بچے کو پتہ ہونا چاہیے. تو ہم نے یہ سلیبس تیار کیا ہے حضرت کی سرپرستی میں. اللہ رب العزت اس میں کامیابی عطا فرمائے, اللہ رب العزت اور اس کو قبول فرمائے. میرے بولنے میں, آپ حضرات کے سننے میں جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں اس کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.